پولیس لگا ہوا ہے. اگر آج خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ملتی تو پھر پی ٹی آئی کا کیا سٹانس ہوگا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا تو بڑا واضح سٹانس ہے کہ یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. نہ جیل مینول میں اس طرح کی کوئی قدغن اور بندش لگائی جا سکتی ہے، نہ آئین میں، نہ بنیادی حقوق میں، نہ انسانی حقوق میں، نہ دنیا کے کسی قانون میں. یہ جو ہے یہ صرف ظلم جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کیا جا رہا ہے. یہ 9 مئی سے 9 فروری میں آ کے منتج ہوتا ہے. ہم نے تو کہا ہے کہ ایک کمیشن جو ہے جو بٹھایا جائے، ہائی پاورڈ سپریم کورٹ کا کمیشن جو اس چیز کو دیکھے. 45 سال ہمیں انتظار نہ کروائی جائے. بھٹو کے کیس میں 45 سال بعد انہوں نے کہا ہے کہ ناانصافی ہوئی ہے. تو ہمارا بھی جو عمران خان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اس کا بھی جو ہے بالکل ہونی چاہیے جوڈیشل کمیشن کی. کیا 9 مئی بھی ایک آرکیسٹرڈ ڈرامہ تھا جو صرف ایک اور حرز عزیز قائد کو جو ہے عوام سے منقطع کر کے اس کی پارٹی کو جو ہے تتر بتر کر کے بکھیرنا مقصود تھا؟ اور جیتی ہوئی پارٹی 8 فروری کی جو ہے وہ 9 فروری کو فارم 47 کے ذریعے اس کو جو ہے پس پشت ڈال دیا جاتا ہے. اور جو ہارے ہوئے ہیں ان کو وزیر اعظم بنا کر اور بندر بانٹ سارے ریاستی عہدوں کی کر دی جاتی ہے. یہ عوام کے خواہشات کے خلاف ہے یہ ایوان جو بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس ایوان کی تقدس اسی چیز پر محیط ہے کہ منتج ہے کہ عوام کے نمائندے وہاں بیٹھے ہیں، عوام کی وہاں ترجمان بیٹھے ہوئے ہیں، عوام کی اور مستقبل کا فیصلہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر چور ڈاکو لٹیروں کو اپنی دن دولت یا طاقت کی وجہ سے ان کو جبری جتا کر اور ان کو جو ہے تاج پوشی کروا دی جائے تو یہ قوم اور ملک نہیں مانے گا، اور اس طرح سے نہ حکومت چلے گی نہ ریاست کا اچھا سر، نقصان ہوگا. مقاصد کیا ہو سکتے ہیں عمران خان کے پہ پابندی لگانے کے؟ مین مقاصد کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کا مقصد صاف ظاہر ہے کہ ہمیں پہلے انہوں نے جو ہے بطور پارٹی کے انہوں نے منہدم کرنے کی کوشش کی. آفرین ہے، صد آفرین عوام کو، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے جا کے کینڈیڈیٹ بھی ڈھونڈا ہے اور جنہوں نے سمبل بھی ڈھونڈے ہیں. ہم نے ایک بلہ مانگا تھا، جہیز کا سارا سامان دے دیا. کوئی آلو ڈھونڈ رہا تھا، کوئی بینگن ڈھونڈ رہا تھا، کوئی دروازہ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی چارپائی ڈھونڈ رہا تھا، لیکن انہوں نے بلے کو نشان نہیں دینا تھا، انہوں نے عمران خان کو ووٹ دینا تھا. اور انہوں نے چن چن کے دیکھا ہے کہ عمران خان کا امیدوار کون ہے. بلہ لے لینے سے بھی انہوں نے جو ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو بھرپور انداز سے انہوں نے ووٹ دیا ہے. سو اس لیے اگر یہ اس قسم کی حرکت کی ہے انہوں نے، اس کے بعد ہماری جو ہے مخصوص نشستیں انہوں نے ٹیک اوور کر لی، مخصوص نشستیں انہوں نے ہماری ٹیک اوور کر لی ہیں. اور اس کے بعد اب چونکہ سینٹ کا الیکشن ہے، یہ سینٹ کے الیکشن میں ہمیں جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے ہم سے یہ عمران خان کی ملاقات کو پابندی لگا دی ہے تاکہ مشاورت نہ ہو سکے مؤثر طور سے اور ہمیں سینٹ میں بھی نقصان ہو. تو یہ ہمیں مارجنلائز کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو یہ سارے ڈرامہ اور ساری غیر آئینی اور غیر قانونی جو ہے حرکتیں کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو یہ اس کی ول پاور کو جو ہے یہ کمزور کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ کسی کو اگر آئسولیشن میں 2 ہفتے کے لیے بٹھا دیں تو ظاہر ہے کہ اس کو ذہنی اور جسمانی تکلیف اور اذیت دینے کے مترادف ہے. سو یہ خان کو پھر جانتے نہیں ہیں. خان بہت ہی اسٹرانگ آدمی ہے، خان آئرن مین ہے میں سمجھتا ہوں. خان مرد آہن بھی ہے، مرد حر بھی ہے. اس نے کہہ دیا ہے کہ نہ میں ڈیل کروں گا اور نہ میں ان چور لٹیروں کی طرح ملک چھوڑ کر جاؤں گا، اور میرا مرنا جینا یہی ہے. اور اس نے کہا ہے کہ میں حقیقی آزادی عوام کو دلا کے رہوں گا اور ان کے حقوق کی خاطر میں لڑتا رہوں گا، چاہے پاکستان کی ساری جیلیں ہی کیوں نہ مجھے پھرا کھوسہ صاحب، کل علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، باتیں مفاہمت کی طرف تو نہیں جا رہی کہیں؟ اور نواز شریف کی طبیعت تو بھائی خراب ہونی ہے، اس لیے کہ تاج پوشی کے لیے اس کو لے کر آئے تھے. میں تو بار بار کہتا رہا ہوں، اب جب وہ یاسمین ڈاکٹر یاسمین سے ہارا ہے اور اس کو اصلی شکل دکھائی گئی ہے تو اس کو جو ہے ظاہر ہے کہ مایوسی کے عالم میں ڈپریشن میں جانا ہی جانا تھا. اب وہ عنقریب جائے گا واپس اور پھر کہتا جائے گا کہ مجھے کیوں بلایا. کھوسہ صاحب، علی امین اصل گنڈا میں پور یہ ہے اس کے چھوٹے بھائی نے، چھوٹے بھائی صاحب نے اس کے ساتھ یہ طرح کیا ہے کہ اسے جو ہے وزیر اعظم نہیں بننے دیا. اسے یہ بھی تکلیف ہے. کھوسہ صاحب، علی امین گنڈا پور کے وزیر اعظم سے گزشتہ روز ملاقات ہوئی، کیا پی ٹی آئی مفاہمت کی طرف جا رہی ہے اب؟ او بھائی، مفاہمت ہمارا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ عوام کی جو آپ نے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے اس کو بحال کر دو.
عوام کے ساتھ دھوکہ دہی ہم برداشت نہیں کریں گے. عوام ہم سے پوچھتی ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا, آپ نے اس کا کیا تحفظ کیا. ہم تو عوام کے حقوق کی, اس کے مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے نبردازمار رہیں گے. اس پر کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی ہے. تو ہمارا یہی ہے کہ اس کو آڈٹ کروا لیں, اپنا 4 حلقے آڈٹ کروا لیں, نواز شریف کا کروا لیں, سلمان اکرم والا کروا لیں, خواجہ آصف والا کروا لیں, اور اسلام آباد کی کوئی تینوں میں سے کسی سیٹ کی جو ہے آڈٹ کروا لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ باقی سارا پیٹرن کس طریقے سے انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کو مارجنلائز کر کے انہوں نے نون کو جو زبردستی اور زور سے جتوایا ہے. بار بار دکھایا گیا میری تصویر لگا کے اور بشرا بی بی کی تصویر لگا کے. تو ہم نے یہی نالش کی تھی کہ یہ کس قانون کے تحت کرتے ہیں. یہ جو پاکستان سارے میں ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دیا ہے, اور کسی کا فون جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اس میں. حالانکہ فون کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ کالر اور ریسیور کے درمیان جو کانورسیشن ہے, جو بات چیت ہو رہی ہے, وہ کسی کو حق نہیں ہے سننے کا. اور یہ اب 25 کروڑ عوام کو انہوں نے مقید تو کر دیا ہے, لیکن انہوں نے میڈیا پر بھی اس طرح سے انٹرفیئرنس کی ہے کہ ہماری کالز جو ہے, آڈیو ویڈیوز کالز جو ہے, اس میں بھی یہ گھس جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر جو ہے اس کی مشتہری منادی کر کے اس پہ جو ہے پھر یہ بار بار ٹی وی پہ چلاتے ہیں, چینلز پہ چلاتے ہیں. تو آج یہی پیمرا کے ہیڈ کو بھی, چیئرمین کو بھی بلایا ہوا تھا, آج پی ٹی اے کے چیئرمین کو بھی بلایا ہوا تھا. ان کی جانب سے فارمر اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب پیش ہوئے, اور شہزاد صاحب بیرسٹر پیش ہوئے, اور دوسرے سارے وکلاء قاضی صاحب پیش ہوئے. ٹیلی کام اور پی بی اے پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن سے, اور پھر فیصل صدیقی صاحب پیش ہوئے تھے. تو ساری ایجنسیز کو بھی بلایا ہوا. پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری نے بھی اس کو بھی جواب طلب کیا تھا. سبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے غیر آئینی, غیر قانونی طور پر یہ جو ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے, کہ جو پرائیویٹ مداخلت کرتے ہیں کالز کے اندر, جو انٹرسیپٹ کرتے ہیں, اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تو جج صاحب یہی کوشش کر رہے ہیں کہ پھر یہ کس طرح سے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ کسی کی بھی سیکیورٹی سیکیور نہیں ہے. کانورسیشن جو ہے, بات چیت جو ہے آپس میں, اب ایک وکیل اور سائل کے درمیان کوئی جو کال ہوتی ہے, جو بات چیت ہوتی ہے, وہ قانون میں بھی پریویلیج ہے اور آئین میں بھی اس کی پریویلیج ہے. اور آرٹیکل 14 کو دیکھیں, یعنی وہ ڈگنیٹی اس کی جو ہے, آنر اس کا جو ہے وہ انوائلیبل ہے. آئین کے تحت بنیادی حقوق کے طور پر اس میں مسلم ہے کہ اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا ہے, کوئی سن نہیں سکتا ہے, کوئی دخل نہیں. یہ کوئی 1885 کا جو ہے ٹیلی گراف ایکٹ کی حوالہ دیتے ہیں, پھر 1996 کے ٹیلی گراف ایکٹ کی دفن